آپ گوگل پہ لکھتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے اور میں مہنگائی سے بہت ہارڈ ہٹ ہوں، کہ جب آپ لکھتے ہیں کہ میں مہنگائی سے ہارڈ ہٹ ہوں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے تو میں کیا کروں، تو وہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ فرض کر لیں کہ 1 گھنٹے تک آپ اسی پہ فوکسڈ رہتے ہیں، اور جو سامنے آرٹیکل آتے ہیں، جو لنکس آتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ دے میک سینس، وہ آپ کاپی کر کے اپنے آپ کو واٹس ایپ میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں یا محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں کاغذ پہ پرنٹ لے لیتے ہیں، اس کی ایک اسپائرل بائنڈنگ کروا لیتے ہیں، فائل بنوا لیتے ہیں، اور 1 ہفتہ اب ان سب آرٹیکلز کو آپ پڑھتے ہیں۔ تو 1 ہفتے کے بعد کیا امکان ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی کہ مہنگائی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیا مہنگائی کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے خلاف نعرے لگائیں، یا مہنگائی کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ مہنگائی کا تو اصل علاج تو آمدنی بڑھانا ہے نا، مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایکچولی آمدنی کم ہوتی ہے۔ لیکن بندہ یہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، تو یہ اس کی خود فریبی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الزام نہیں دینا چاہتا۔ جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ مہنگائی بہت ہے، ہمیشہ مہنگائی کا شور وہی مچاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتا اپنی طرف اشارہ کر کے کہ ایکچولی میری آمدنی کم ہے۔ اور اگر 1 ہفتے میں وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ میری آمدنی کم ہے، تو وہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آمدنی بڑھانے کے جو ذرائع ہیں اس کے بارے میں سب سے بڑا ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم آمدنی تب بڑھا سکتے ہیں اگر ہمارا پھپھڑ بہت سارا پیسہ چھوڑ کے ہمارے نام مر جائے۔ اب اتنا اچھا پھپھڑ کوئی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو لوگوں کا یہ بنیادی خیال ہی غلط ہے کہ دولت مند ہونے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے پہلے۔ یہ تو کافی عجیب بات ہوگی، دولت مند ہونے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں چاہیے، دولت مند ہونے کے بعد پیسہ آتا ہے۔ یہ خیال بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بنیادی سرمایہ موجود ہو کروڑوں کی حساب سے تو پھر ہم دولت مند ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور انتہا کو چھوا انہوں نے۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی زمانے میں پاکستان میں 22 خاندان مشہور تھے۔ یہ آج کل کے بچے شاید زیادہ نہیں جانتے ہوں گے کہ 22 امیر ترین خاندان ایوب خان کے زمانے میں مشہور تھے، اور ان میں سے 16 چنیوٹی شیخ تھے، اور جو چنیوٹی شیخ تھے ان میں سے کسی کا بھی پھپھڑ پیسے چھوڑ کے نہیں مارا تھا۔ جتنے بھی چنیوٹی شیخ تھے سن 1850 کے آنورڈز وہ خالی ہاتھ فقروں کی طرح گھر سے نکلے، ٹرین پر بیٹھے، لاہور سے یا تو کلکتہ گئے یا مدراس گئے یا دبئی گئے، دبئی کہہ رہا ہوں، یا ڈھاکہ گئے یا ممبئی گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے محنت مزدوریاں کی، پھر کوئی چھوٹے موٹے ٹھیلے لگائے، چھوٹے موٹے چمڑے کا کام پھر کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ چمڑے کا کام ہندو نہیں کرتے تھے بدبو کی وجہ سے اور گائے کی وجہ سے، تو چمڑے کے کام پہ انہوں نے اپنا زیادہ دار و مدار رکھا کاروبار کا، اور کسی کے پاس کوئی بنیادی سرمایہ نہیں تھا، گھر سے خالی ہاتھ گئے تھے، اکٹھے وہاں رہتے تھے گروہوں کی شکل میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں، امریکہ میں یہودی اسی طرح گئے تھے، کئی ملکوں میں آپ چائنا ٹاؤن دیکھتے ہیں تو چائنیز لوگ بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ چائنا ٹاؤن کہاں ہے، تو وہاں جا کے رہیں جہاں بہت سارے چائنیز رہتے ہیں اور ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو چنیوٹی گئے وہ مدراس، کلکتہ، ممبئی، ڈھاکہ گئے، اور بے شمار لوگ تھے، 16 تو وہ تھے جو 22 خاندانوں میں شمار ہوئے، اور آج پاکستان میں جو 100 امیر ترین خاندان ہیں ان میں سے 40 ایسے ہیں جو کہ چنیوٹی شیخ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو سرمائے کے بل بوتے پہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچا، اسکریچ سے گئے۔ لو
اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے کامیاب لوگ جو ڈاکٹر امجد ثاقب نے لکھی ہے، اور مجھے انہوں نے پڑھنے کے لیے بھجوائی کہ آپ پڑھیے گا، اور میں نے اس کو بڑے غور سے پڑھا، اس پہ باقاعدہ تجزیہ جیسے کرتے ہیں وہ کیا، بہت محنت سے میں نے دیکھا کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا۔